وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال کئی معنوں میں بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ کافر ورڈ کی قرآن اور سنت میں میننگ، مفہوم اور معنی کیا ہے؟ کیا صرف وہی کافر ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے اور ان سے دشمنی اور عداوت مول لے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کفر سے مشتق لفظ ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اذا لبس الرجل فوق درعه ثوبا فهو کافر۔ جب آدمی زرہ کو پہن لیتا ہے، جیسے باڈی کی حفاظت کے لیے، سینے کو سیف رکھنے کے لیے، جیسے کوئی آدمی لوہے کا زرہ پہن لیتا ہے، اس کے اوپر سے کپڑا پہن لیتا ہے، تو کہتے ہیں فہو کافر، وہ کافر ہے۔ وقد کفر فوق درعہ، کہ اس نے اپنے زرہ کے اوپر کپڑا پہن رکھا ہے۔ اور عربی زبان میں کہتے ہیں وَكُلُّ مَا غَطَّى شَيْئًا فَقَدْ كَفَرَهُ، جس نے بھی کسی چیز کو چھپا دیا اس نے کفر کیا۔ اور اسی سے ہے کہ رات کو کافر کہا جاتا ہے، قیل لللیل کافر۔ رات کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنه ستر بظلمته كل شيء، کیونکہ رات کی تاریکی تمام چیزوں کو اندھیرے میں تبدیل کر دیتی ہے، وغطاہ، اور ڈھانک لیتی ہے۔ اور اسی سے کہا گیا ہے کہ سمی الکافر کافرا، کافر کو کافر کہا گیا ہے لأنه ستر نعم اللہ، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی نعمت کو چھپایا، وَنِعَمُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ آیاتہ الدالہ علی توحیدہ، اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس کی وہ آیات اور نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ والعرب تقول للزارع، عرب کے لوگ فلاح یعنی کسان کو کہتے ہیں کافر۔ کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ لأنه يكفر البذر المبذور في الارض، کیونکہ کسان زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے، بتراب الارض، زمین کی مٹی سے، التي اثارها ثم امر عليها ما لفه ومنه قول الله عز وجل، اور اسی سے ہے اللہ رب العالمین کا بھی کلام کمثل غیث اعجب الکفار نباته، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، اے اعجب الزراع نباته ما علمهم به فهو غایۃ ما يستحسن، والغیث هنا المطر، کہ یہاں بھی کسان کو اور فلاح کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ تہذیب اللغہ للازہری اور لسان العرب، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 145 ہے، مادہ ہے کافارا، کفر۔ والکفر شرعا ضد الایمان، اب شریعت میں کفر کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے اپوزٹ ہے۔ فیکون قولا وعملا واعتقادا وترکا، یہ کفر کیسے ہوتا ہے؟ بولنے سے، کفریہ کلمہ بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کام ایسا کرے جو اللہ رب العالمین کے انکار کو مستلزم ہو تو بھی کافر ہو جاتا ہے، اور عقیدہ ایسا رکھے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا انکار ہو اور غیر رب کی عقیدت اور محبت ہو۔ اسی طرح سے جس چیز کو اللہ رب العالمین کرنے کا حکم دے اس کو یہ چھوڑ دے، نہ کرے۔
کما ان الایمان قول وعمل واعتقاد. ایمان کس کا نام ہے؟ قول بولنے کا، عمل کا اور عقیدہ کا. زبان سے آدمی بولتا ہے، پورے جسم سے عمل پیرا ہوتا ہے. وہ اعتقاد یعنی دل میں اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کی نعمت کا اقرار کرتا ہے. دیکھا آپ نے، ایمان کہتے ہیں زبان سے توحید کے گن گانے کو، توحید کے مطابق اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق عمل کو، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق دل میں عقیدہ کو. اسی طرح سے کفر کیا ہے؟ کوئی کفریہ لفظ اپنی زبان سے نکال دے، کفریہ کام کر دے، یا اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو چھوڑنے کا عقیدہ اپنے دل کے اندر بیٹھا دے. یعنی ایمان بھی قول عمل اعتقاد، اور کفر بھی قول عمل اور اعتقاد. دیکھا آپ نے، یہ ایمان کے ضد کفر ہے. اور شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں عدم الایمان باللہ ورسلہ. شرعی کی اصطلاح میں کفر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہ ہو اور رسولوں پر ایمان نہ ہو. سواء کان معه تکذیب او لم یکن معه تکذیب، چاہے وہ جھٹلائے یا نہ جھٹلائے، چاہے وہ عداوت رکھے نبیوں سے یا نہ رکھے، بہرحال جس کا ایمان اللہ اس کے رسول پر نہیں وہ کافر ہے. اگر کوئی شک بھی کرتا ہے، شبہ بھی کرتا ہے، تو بھی وہ کفر میں مبتلا ہو گیا. او اعراض عن الایمان حسدا او کبرا او اتباعا لبعض الاهواء الصارفه عن اتباع الرساله فالكفر صفه لكل من جحد شيئا مما افترض الله. کفر کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو جس میں اللہ رب العالمین کے فرائض کا انکار کر دیا جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ماننے کا حکم دیا ہو. لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ پیغام اور یہ پیام اس تک پہنچ جائے، اور پہنچ جانے کے بعد وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کافر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سواء جحد بقلبہ دون لسانہ اور بلسانہ دون قلبہ، چاہے اپنے دل سے انکار کرے یا اپنے اعضاء اور جوارح سے انکار کرے، بہرحال انکار سے یہ کفر لازم آتا ہے، لازم آتا ہے. او بہما، زبان سے بھی اور دل سے بھی عمل سے بھی کوئی آدمی ایمان کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کفر کا معنی ڈکشنری میں بھی ستر الشیء و تعظیم، تغطیت، کسی چیز کو چھپانا اور ڈھانکنا ہے. وَأَمَّا فِي الْاصْطِلَاحِ الشَّرْعِي، شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں عدم الایمان باللہ ورسولہ سواء کانت معه تکذیب او لم یکن. بہرحال یہ وہ معنی ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے ایک مومن آدمی کو. جو آدمی یہ کہتا ہے جنہوں نے انبیاء اور رسول کے ساتھ جنگ کیا وہی کافر ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کفر سے بچائے اور شرک سے بچائے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشرک والکفر والنفاق. اللہ رب العالمین شرک سے تو محفوظ رکھ. اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پروفیٹ ہیں، اس کے باوجود دعا کیا کرتے تھے اللہ کفر سے بچا لے، اللہ شرک سے بچا لے اور اللہ نفاق سے بچا لے. تو ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ہی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے اور اپنے دل سے اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننا چاہیے اور اپنے اعضاء اور جوارح اور اپنے باڈی کے پارٹس سے عملی طور پہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کفر سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. کفر جس کا انجام جہنم کی آگ ہے، اللہ کفر سے بچائے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے.